السلام علیکم، میں ہوں فاروق طیب، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ پہلے تو ضمیر فروشوں نے، چندہ خوروں نے دن رات ایک کیا ہوا تھا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے خلاف۔ 100 الزامات لگاتے تھے کہ انہوں نے صلح کی خلاف ورزی کی، یہ خود جماعت سے نکلے، اس کو فلاں ہوا۔ بہت لوگوں کی ذہن خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن لوگ اب سمجھ چکے ہیں۔ اب میں پوسٹیں دیکھ رہا ہوں، انہی لوگوں کی طرف سے اب علامہ ابتسام الہی ظہیر، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ، اس کے خلاف پوسٹیں لگ رہی ہیں۔ حالانکہ طے ہوا تھا جب ان کی صلح ہوئی، ان لوگوں نے بتایا، مجھے نہیں پتا، ان کے جماعت کے لوگوں نے مجھے آیا تھا کہ یہ طے ہوا تھا کہ قرآن و سنہ موومنٹ جب صلح ہونے کے بعد بھی یہ باقی رکھی جائے گی، باقی سب تنظیمیں ختم ہوگی۔ چلو، علامہ صاحب نے اس طے شدہ صلح کے مطابق چل رہے تھے، کوئی مخالفت نہیں کی۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، بس مین وجہ ہے کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نون لیگ کے غلام نہیں ہیں، کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ان کو تکلیف یہی ہے کہ جو ہمارا ہو نا، جو مجھے امیر مانے، وہ پہلے نون لیگ کا غلام ہو جائے۔ سیاست اپنی جگہ پہ، ہر پارٹی، ہر بندہ اپنی مرضی سے سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو کرے، کوئی کسی کو کرے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان لوگوں کو، ان ضمیر فروشوں کو، ان نادان لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، آپ دن رات ایک کر دیں اس علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے نوجوانوں کو گرانے کے لیے، دن رات ایک کر دیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکو گے، آپ تھک جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، جو لوگ ان سے کھڑے ہیں وہ سچی محبت کرتے ہیں، وہ ان کو حق سمجھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج کوئی بندہ، آج کوئی اٹھے مرکزی جمعیت میں، جو ان کا خطیب ہو یا کوئی ہو، وہ قرآن میں ہاتھ میں لے کر یہ کہہ دے کہ میں مرکزی جمعیت کے ساتھ ہوں، تو حق سچ سمجھ کے ان کے ساتھ دے رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں کر سکے گا مائی کلال۔ میں گارنٹی سے چیلنج سے کہتا ہوں۔ ہاں، کوئی مجھے چیلنج کرتا ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا کہ میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، ان کا ساتھ دیتا ہوں، ان کی سپورٹ کرتا ہوں، حق سچ سمجھ کے۔ میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آئے کوئی میدان میں؟ کوئی نہیں آئے گا۔ جب بھی کسی سے بھی بات ہوتی، کہتے ہم مجبور ہیں، مجبوریاں ہماری، مسجدیں ان کے پاس زیادہ ہیں، یہ مجبوری واقعتاً مجبور ہے۔ اور دوسری بات ہے، میں یہ کہوں گا خطباء حضرات سے، جو مرکزی جمعیت سے خطباء ہے نا، ہمارا وہ سرمایہ ہے، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ خدا را تم اس اختلاف میں نہ آیا کریں۔ جب آپ ہمیں کمنٹس کریں گے، ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، مجبوراً ہمیں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ آپ خطیب ہیں، خطیب کسی ایک کا نہیں ہوتا، یہ سب کے ہوتے ہیں، بے شک مرکزی کے ہیں یا جمعیت کے ہیں، جو بھی خطیب ہیں سب کے ہیں۔ ہمارے نزدیک خطباء کے سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا اختلاف صرف ضمیر فروشوں سے ہے، درباری ملا سے ہے، ہمارا اختلاف سیاسی غلاموں سے ہے، ہمارا اختلاف سیٹ کے پجاریوں سے ہے۔ آپ اس میں نہ آئیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل معزز ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے ایک دو دوست کہہ رہے ہیں آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ میں انشاءاللہ اگر کہو گے نا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لیے کہنے کے لیے تیار ہوں، اس کام سے میں کبھی باز نہیں آؤں گا۔ بے شک مجھے کوئی بھی کہے، اپنا کہے، بیگانہ روکے، اس سے نہیں رکوں گا انشاءاللہ۔ میں وکالت حق سمجھ کے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے جو لوگ پہلے ہشام الہی ظہیر صاحب کے بارے میں بکواس کر رہے تھے، اب ابتسام الہی ظہیر صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اب ایک بھائی ان کے پاس رہے گا، جب تک ان کے ساتھ ہے، ان کی غلامی کرتا رہے گا، وہ تو ٹھیک رہے گا۔ جیسے انہوں نے کوئی حق بات کی تو ان کو بھی اسی لائن سے گزاریں گے۔ یہ کیا شیوا ہے آپ کا یار، دن رات ذلیل کرنے میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو فہم دے، اللہ آپ کو سمجھ دے۔ بہت شکریہ دوستوں کا، اللہ حافظ۔